گناہوں کو کبھی مغربی تہذیب کا نام دیتے ہیں، ہم گناہوں کو کبھی جدید کے پیداوار کا نام دے کر طرح طرح کے اندر آج قوم مسلم کے جوان بچے اور بچیاں ان گناہوں میں ملوث ہیں۔ اللہ اکبر، زنا کے دو سے لے کر شراب کے دو سے لے کر جوؤں کے دو سے لے کر حسن کے ان آسیانوں تک انسان بالکل چکر لگا کر نظر آ رہا ہے، اور آج مسلمانوں کو گناہوں سے بچانا اتنا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں خشیت ربانی نہیں ہے، ہمارے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے آج ہمارے معاشرے میں گناہ پروان پڑ رہے ہیں۔ یقین جانیے اگر ہم نے ان گناہوں کے سچے باپ کے لیے کوئی عمل تیار نہیں کیا، ہم نے اپنے گاؤں سے، اپنے معاشرے سے، اپنے گھر سے ان گناہوں کے خاتمے کے لیے اگر ہم نے کوئی پختہ ارادہ نہیں کیا تو یقین جانیے ہمارے اوپر جو اللہ کا عذاب نازل ہوگا ہم اسے برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اللہ کا جو عذاب نازل ہوگا ہم اسے برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اے میری ملت کے بزرگ نوجوانوں، ہمارے معاشرے میں جو گناہ پروان پڑ رہے ہیں، کن کن گناہوں کا تذکرہ کیا جائے یہ میلاد مصطفیٰ ہے، کن کن گناہوں کا تذکرہ کیا جائے بڑی شرمندگی ہوتی ہے۔ آج ہم جب معاشرے کا جب جائزہ لیتے ہیں، جب نوجوان قوم مسلم کے جوان بچے اور بچیوں کا جب حال کرتے ہیں تو بڑی الفت محسوس ہوتی ہے، بڑی شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، ہمارے نوجوان کا حال تو اور بد سے بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہماری قوم کے جوان بچیاں آج اپنے گھر سے باہر بے پردگی کے ساتھ نکل رہی ہے۔ باپ موجود ہے، بھائی موجود ہے، شوہر موجود ہے، مگر کسی کے اندر میں اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے کہ اپنے جوان بیٹی کو ہم منع کریں کہ اے میری بیٹی گھر سے باہر، عورت کو گھر سے باہر بے پردگی کے ساتھ میں نکلنا حرام ہے۔ مگر آج جس کو باپ میں کسی کو فکر نہیں ہے، کسی کی باپ کے اندر میں اتنی طاقت اپنے بیٹے کا موبائل چیک کر لے، کسی کی باپ کے اندر میں اتنی جرأت اپنے بیٹی کا موبائل چیک کر لے کہ رات کے 12 بجے، رات کے 2 بجے، رات کے اندھیری رات میں جب رات میں دروازہ بند کر کے، جب وہ رات میں اندھیری رات میں اور دروازہ بند کر کے جو شہوانی ایک دوسرے مرد کے ساتھ میں کرتے ہیں، جو میسج انٹرنیٹ پر جو غلط مناظر دیکھتے ہیں، اللہ اکبر، العیاذ باللہ، آج بڑا افسوس اور بہت افسوس کی گھڑی ہے۔ ہم قوم مسلم کا تو حال یہ ہو گیا ہے کہ آج قوم مسلم کے جوان اپنی زندگی کو اس طریقے سے جانوروں کی طرح گزارتا نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ سحری کے وقت میں، صبح سازی کے وقت میں آپ نے مرغ کو دیکھا ہوگا کہ مرغ صبح سازی کے وقت میں جب رحمت کے فرشتے زمین پر رزق تقسیم کرنے کے لیے جب فرشتے تشریف لاتے ہیں تو مرغ اس فرشتے کو دیکھ کر کے چہچہاتا نظر آتا ہے، مرغ اس فرشتے کو دیکھ کر کے پھر بلاتا نظر آتا ہے۔ اور آپ نے ایک پرندہ کو دیکھا ہوگا جو پرندہ صبح سازی کے وقت میں اس طریقے سے چہچہاتا نظر آتا ہے۔ اور آپ ہمارے قوم مسلم کے جوان کا جائزہ لے لیجئے، ہمارے قوم کے مسلم قوم کے جوان بچوں کا اگر ہم مشاہدہ کرتے ہیں تو ہماری قوم کا کیا حال ہو گیا ہے۔ ابھی چھوٹی سی عمر ہے، ابھی سن بلوغت کے قریب وہ لڑکا پہنچا بھی نہیں ہے کہ اسکرین ٹچ موبائل اپنے ہاتھ میں لے کر کے منہ میں گٹکا کھا کر کے کان میں ہیڈ فون لگا کر کے رات کے 12 بجے، رات کے 10 بجے، رات کے 12 بجے باپ دروازہ بند کر کے روم میں سو رہا ہے، ماں دروازہ بند کر کے روم میں سو رہی ہے۔ رات بھر میں اس کا بیٹا کتوں کی طرح اپنی راتوں کو گزار رہا ہے، کبھی اس پول پہ، کبھی اس سیڑھی پہ، کبھی اس ڈالان پہ، کبھی اس چوراہے پر، کبھی اس ڈالان پہ بیٹھ کے اپنے کان میں ہیڈ فون لگا کر کے منہ میں گٹکا کھا کر کے کیا وہ قرآن کی تلاوت سنتا ہے، کیا وہ حدیث پاک سنتا ہے، کیا وہ بزرگوں کے اقوال سنتا ہے؟ نہیں، بلکہ اپنے کان میں ہیڈ فون لگا کر کے اور کتوں کی طرح رات میں کبھی اس چوراہے پر، کبھی اس پول پہ، کبھی اس سیڑھی پہ، کبھی اس کے مکان پہ کیا وہ دیکھتا ہے قرآن کی تلاوت سنتا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ زنا کے مناظر دیکھتا ہے، بلکہ اپنے ہاتھوں کا زنا کرتا ہے، اپنے کان کا زنا کرتا ہے، اپنے آنکھ کا زنا کرتا ہے۔ اے قوم مسلم کے جوان بچوں، اگر تجھے زندہ رہنا ہے تو اس پرندے کی طرح ہو جو صبح سازی کے وقت میں اٹھ جائے، صبح سازی کے وقت میں اٹھ کر کے اللہ کی تسبیح کرو، صبح سازی کے وقت میں جب اٹھ جاؤ گے اور فجر کی نماز پڑھو گے، نماز پڑھنے کے بعد میں قرآن کی تلاوت کرو گے، اللہ تمہارے گھر کی بلاؤں کو دور فرما دے گا، تمہاری پریشانی کو اللہ دور فرما دے گا۔ مسلم کا حال یہ ہے کہ رات کے 12 بجے
رات کے 2 بجے اس کا موبائل بند ہوتا ہے، انٹرنیٹ سے وہ ختم ہوتا ہے، اس کے بعد میں جب وہ خراٹے مار کر کے سوتا ہے، صبح 7 دن کے 3 بجے بھور میں 2 بجے صبح میں جب وہ سوتا ہے، اب اس کی صبح ہوتی ہے 10 بجے دن میں اس کی صبح ہوتی ہے، اور منہ میں گٹکا کھا کر کے جب منہ سے ایسی بدبو آتی ہے، اللہ اکبر، بڑی افسوس کا مقام ہوتا ہے۔ اے میری ملت کے دوستوں اور نوجوانوں، اگر ہم مشاہدہ کرتے ہیں مذہب اسلام میں جو نوجوانوں کا کردار رہا ہے، مذہب اسلام میں جو نوجوانوں کا جو کریکٹر رہا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے آج کل کے نوجوانوں کو دیکھ کر کے۔ اس لیے اے میری ملت کے دوستوں اور رجوع نوجوانوں، ہم اپنے معاشرے سے گناہوں کے سنجاب کے لیے اگر کوئی ہم نے الہی عمل تیار نہیں کیا، آج ہمارے معاشرے میں ہمارے گھر کی بیٹی، ہمارے گھر کی بہنیں، ہمارے گھر کی بہو ایک دوسرے کے ساتھ میں جب بھاگ جاتی ہے، تب جا کر کے ایک باپ اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر کے روتا ہے۔ اللہ اکبر، میں کہتا ہوں قصور اس بیٹی کا نہیں جو گھر سے باہر بھاگ گئی ہے، قصور اس اپاہج باپ کا ہے جو باپ رات کے 2 بجے اپنے دروازہ کو بند کر کے سو گیا، اور یہ سو گیا اور کبھی دل میں خیال نہ کیا ہم نے اپنی بیٹی کو اسکرین ٹچ موبائل دے دیا ہے، میری بیٹی رات کے 12 بجے آن لائن ہو کر کے انٹرنیٹ پر اس سے گفتگو کرتی ہے، اس سے بات کرتی ہے۔ ہم نے کبھی غور نہیں کیا ہے جب قوم مسلم کے جوان بچیاں جب ان کا قلم پھسل جاتا ہے، جب اخبار میں انٹرنیٹ پہ جب یوٹیوب پہ جب یہ شعر کی جاتی ہے کہ قوم مسلم کے ایک جوان لڑکی فنا کے ساتھ ایک جوان کو دل دے کر کے بھاگ گئی ہے، تو اس وقت ایک عزت نہیں جاتی ہے، ایک گاؤں کی عزت نہیں جاتی ہے، ایک معاشرے کی عزت نہیں جاتی ہے، بلکہ پوری قوم رسوا ہوتی ہے، پوری قوم مسلم ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے میری ملت کے دوستوں اور رجوع نوجوانوں، ہم اپنی زندگی کو اسلامی تہذیب اور تمدن کے ساتھ میں گزارنا شروع کر دیں گے تو یقین جانیے ہم یہاں بھی کامیاب رہیں گے، اور انشاءاللہ ہم مرنے کے بعد بھی کامیاب و کامران رہیں گے۔ میری ملت کے دوستوں نوجوانوں، دنیا سے گزر جانا ہے، آج اگر ہمیں دنیا سے گزر جانا ہے، مگر جاتے جاتے ایسے چہرے لے کر کے جاؤ کہ جب تیرا انتقال ہو جائے تو لوگ یہ کہے کہ فلاں آدمی مر گیا، کیا مرا، پورے گاؤں کو سنا کر کے چلا گیا۔ ہمارے معاشرے میں ایسی بھی دنیا ہوتی ہے کہ کسی کے انتقال کے بعد میں